دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی طاقت نہ دے کہ وہ کالے کوٹ پر ہاتھ ڈالیں. ہم آئین کو مانتے ہیں. آئین کے مطابق اگر وہ آئیں گے، آئین کے مطابق اگر وہ ہمیں وارنٹ دکھائیں گے تو ہماری گرفتاری ان کے لیے حاضر ہے. اگر غیر آئینی طریقے سے کوئی آئے گا، ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ وہ منہ کی کھائے گا. اچھا، آپ کیونکہ شیر افضل مروت کے کیس کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ بھی ان کے ہیں، تو شیر افضل مروت کو گرفتار کرنے کا جو پلان سیٹ کر لیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، تو کیا صداقت ہے جو ان کے اوپر ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور وہ تو کہہ بھی چکے ہیں کہ یہ ایف آئی آر ہماری نسوار رکھنے کے قابل ہے؟ بالکل، یہ ایف آئی آر جو ہے یہ بالکل نسوار کی قابل ہے، کیونکہ جو سیکشن اس میں لگائی ہیں 120 بی اور 153 اے کرمنل کانسپائریسی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ ایک عام آدمی آ جائے اور وہ اپلیکیشن دے دے. اس میں تو سب سے، اس ایف آئی آر میں تو سب سے بڑی وائلیشن جو ہے سی آر پی سی سیکشن 196 کی ہوئی ہے. اس میں سب سے پہلے جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتے ہیں اسے اجازت لینی پڑتی ہے کہ ہم نے یہ سیکشن افلا ایف آئی آر میں ڈالنی ہے، اس کے بعد یہ ایف آئی آر ہوتی ہے. لیکن یہ ایک دوبارہ ایک نیا تسلسل شروع کیا گیا ہے. جو کانٹینٹس آف ایف آئی آر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اسی ہی دن 27 تاریخ کو ایک میرے سینئر کونسل شیر افضل خان مروت پر ڈی خان میں ایف آئی آر ہوئی. اسی ہی کانٹینٹس کے مطابق اسی ڈی آئی خان میں کامران بنگش کے اوپر ایف آئی آر ہوئی. اسی ہی کانٹینٹس میں ایک اور ایف آئی آر کامران بنگش میں ڈسٹرکٹ ٹانگ میں ہوئی، اور اسی ہی کانٹینٹس میں ایک اور ایف آئی آر. لیکن فتح اللہ، آپ بتائیے گا کہ جس طرح کے آج کل عدالتی احکامات کو ہوا اور ردی کی ٹوکروں میں ہم دیکھ رہے ہیں اور امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا، کہ اگر آپ کو پروٹیکشن بیل بھی مل جاتی ہے اور شیر افضل صاحب کو اللہ نہ کرے کہ وہ ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو آپ کے لاہ عمل کیا ہوگا؟ پاکستان لیگل جو لائر ٹیم ہے، پاکستان تحریک انصاف کی لائر ٹیم ہے اور آپ ان کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ ہیں، کیا لاہ عمل بنایا ہوا ہے کہ اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کسی طرح سے بھی کوئی اور بہانہ بنا لیا جاتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی طاقت نہ دے کہ وہ کالے کوٹ پر ہاتھ ڈالیں. ہم آئین کو مانتے ہیں. آئین کے مطابق اگر وہ آئیں گے، آئین کے مطابق اگر وہ ہمیں وارنٹ دکھائیں گے تو ہماری گرفتاری ان کے لیے حاضر ہے. اگر غیر آئینی طریقے سے کوئی آئے گا، ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ وہ منہ کی کھائے گا. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آج صدر کو جو ہے آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے چائے کے اوپر بلایا اور کہا ہے کہ صدر کے پاس جائیں، فوری طور پر فون اٹھائیں، صدر کو ملائیں، ملٹری سیکرٹری کو ملائیں اور صدر کی فوری طور پر ایک بیٹھک کروائی جائے چیف الیکشن کمیشن کے درمیان اور اس الیکشن کو جو ہے وہ حتمی بنایا جائے. تو سمجھتے نہیں ہیں کہ جو صدر کا کانسٹیٹیوشن آئینی ہوتا ہے وہ تو اینڈ پہ بہت بڑا اچھا سٹروک کھیلنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو الیکشن کمیشن کے منہ پر تمانچہ ہے. جس نے اس طرح آئین کو جس طرح اس نے روندا ہے، ہم تو پہلے ہی دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیارات صدر کے پاس ہیں. لیکن ہمیں افسوس صدر کے اوپر بھی ہے کہ اس نے بھی اپنے آئینی حق اور جو کانسٹیٹیوشن اس کے حق ہیں اس نے عوام کو نہیں دیے ہیں. آج الیکشن کمیشن یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ باعث ہے، وہ کسی کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. آئین کو جس طرح اس نے روندا ہوا ہے آج سب کے سامنے یہ بات عیاں ہو گئی ہے. اور صدر جو ہے، ہمیں افسوس ہے صدر کے اوپر بھی کہ صدر صاحب اگر وہ آئین نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تو اپنے رائٹ دیکھ لینا کہ یہ رائٹ جو ہیں یہ تو کوئی آپ کے رائٹ تو نہیں ہے، یہ عوام کے رائٹ ہے الیکشن. اور آج یہ ثابت ہوا کہ انشاءاللہ آئین جو ہے اس کا بول بالا ہوگا اور یہ ہر وقت منہ کی کھائیں گے.